بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ میں اپنی مصیبتوں سے خدا کی محبت کا وزن نہیں کرتا، تم بھی نہ کیا کرو۔ یہ حادثات مجھے تھکا کر چور ہی کیوں نہ کر دیں، وہ مجھے خدا سے متنفر نہیں کر سکیں گے۔ تو کیا ہوا اگر وہ ایک قصہ مکمل نہ ہو سکا؟ تو کیا ہوا اگر وہ ایک فریاد اب تک پوری نہ ہو سکی؟ کیا تم جانتے نہیں تمہارا رب سب سے طاقتور منصوبہ بند ہے؟ وہ بحال کر دیتا ہے ان سانسوں کا سلسلہ جو تھک کر ٹوٹ جاتی ہیں۔ زندگی جب آپ کو تنہائی اور تنہا رہنے کی گن سکھا رہی ہو تو سیکھ لینے چاہیے۔ اپنے مصائب، دکھ، تکالیف کسی کو کہنے یا بتانے سے کوئی فائدہ نہیں۔ کسی بھی خاص و عام سے توقع بیکار ہے۔ اگر دنیا کے سامنے اپنے دکھ درد دیکھیں تو یہ دنیا تماشائی اور ضرور بنتی ہے، مگر ہمدرد نہیں بنتی، اور پھر تنہائی راس آنے لگتی ہے کیونکہ پردے ہٹ چکے ہوتے ہیں۔ پھر تو توقعات کا خالی کشکول خاموشی سے اپنے صحیح برم کی خاطر رکھ دینا چاہیے۔ رب کی ہی ذات ہوتی ہے جو ہر حال میں، جو اپنے بندے کا ہاتھ ہر حال میں تھام لیتی ہے، گرنے سے بچا لیتی ہے، اور اس پہ یقین کامل ہی قلب سکون کا باعث بن جاتا ہے۔ جب دکھ شدت اختیار کر جائیں تو بولنے کی غلطی کبھی مت کرنا۔ یہ تو صبر کے لمحات ہوتے ہیں، وہ لمحے جب اللہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے، اور جب وہ ساتھ ہوتا ہے تو انسان کو فرش سے عرش پر پہنچا دیتا ہے۔ یہ موقع گنوانے کا نہیں، سب کچھ پا لینے کا ہوتا ہے۔ وقتی طور پر بھلے اس کی مصلحتیں نہ سمجھ آئیں، مگر حالات کے ساتھ ساری حقیقتیں سمجھ آ جاتی ہیں۔ سمندر بہت بڑا ہے، لیکن ہم اتنا ہی پانی لے سکتے ہیں جتنا ہمارے ہاتھ میں آتا ہے۔ اسی طرح اللہ کی رحمتیں بہت لامحدود ہیں، لیکن ہم انہیں اتنا ہی پاتے ہیں جتنا ہمارا ایمان ہوتا ہے۔ وقتی طور پر مصلحتیں سمجھ نہیں آتی کیونکہ تب ہم تکلیف میں ہوتے ہیں، لیکن وقت رفتہ رفتہ ہمیں سب سمجھا دیتا ہے، یوں پھر دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ مشکلات زندگی کا حسن ہے، جو ان پر قابو پا لیتا ہے وہ زندگی کو بامعنی اور بامقصد بنا لیتا ہے۔ یقین رکھیے ہر رات کے بعد صبح بخشنے والا آزمائشیں ضرور دیتا ہے، لیکن آزمائش میں کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ آزمائش تو اللہ اپنے خاص بندوں کی تربیت کے لیے دیتا ہے۔ تو پھر یہ مایوسی کیسی؟ تم جو چاہتے ہو اسے اللہ سے مانگ کر پھر اس کا فیصلہ اسی پہ چھوڑ دو۔ تم جو سوچتے ہو اور جو مانگتے ہو تمہیں ہو بہو وہی دیا جاتا ہے۔ تو پھر وہ مت سوچو جو تم سے نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ سوچو جو تمہارا رب کر سکتا ہے، اور تمہارا رب تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ وہ لوگ جو شدت غم میں رب کی رضا کا مزہ ڈھونڈ لیتے ہیں وہ تاحیات بڑے فائدے میں رہتے ہیں۔ جو راستہ اللہ تمہارے لیے چن لیتا ہے بس وہی راستہ سب سے بہترین ہوتا ہے۔ اس راستے پہ آنکھ بند کر کے چلنا شروع کر دو۔ کسی کا ساتھ ملے نہ ملے اللہ کا ساتھ لازم ہے۔ لوگ توڑ جاتے ہیں، رب ٹوٹنے نہیں دیتا۔ گناہوں کی شدید ترین سزا یہ ہے کہ اللہ تمہارے دل سے ان کی برا ہونے کا احساس ختم کر دے۔ اپنے اس تڑپتے دل کو سمجھا دو کہ اللہ کے فیصلے ہمیشہ ڈھیروں خوشیاں لاتے ہیں۔ بس تم صبر کرو اور پھر اپنے اوپر اللہ کی عنایتوں کو برستا دیکھو۔ انتظار کی اذیت کے بعد ہی یعقوب کو یوسف سے ملوایا گیا تھا۔ جسے سزا سمجھ رہے ہو اس دیری میں ہی تمہارے لیے بہتری چھپی ہے۔ جب تم صبر اور یقین کرنا سیکھ جاؤ گے تب معجزوں کو حقیقت پاؤ گے۔ دعا تو پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے سرکا سکتی ہے۔ تم نے تو صرف دعا کرنی ہے، تدبیریں اللہ خود نکالتا ہے۔ تمہارا کام تو صرف بھروسہ کرنا ہے، وسیلے اللہ خود بناتا ہے۔ تم آج صبر کے کڑوے گھونٹ پی پی کر
تھک گئے ہو اور اب مزید سہا نہیں جا رہا تو یہ یاد رکھو تمہارا اجر بہت قریب ہے۔ ایک دن آئے گا اور سب کچھ ٹھیک ہو چکا ہوگا۔ آپ پیچھے مڑ کر دیکھیں گے تو ایک لمحے کے لیے پچھتائیں گے اور خود سے کہیں گے میں بلا وجہ اس وقت اتنا پریشان ہوا، سب ٹھیک ہو ہی گیا۔ اگر یہ وہی وقت ہے تو پریشان ہونا چھوڑ دیجئے، جلد ہی سب ٹھیک ہو جانے والا ہے۔ اگر معجزے چاہیے ہوں تو اللہ کی قدرت پر، اس کے فیصلوں پر اور اس کی رحمت پر اندھا اعتماد کر لو۔ جب دل میں مایوسی نہیں ہوگی، وسوسے نہیں ہوں گے، تب اللہ معجزوں کی برسات کر دیتا ہے۔ جن راستوں پر تمہیں اللہ لے کر جاتا ہے ان راستوں پر تم اکیلے نہیں چلتے بلکہ وہ تمہارے ساتھ چلتا ہے۔ جب وہ غم کے حالات پیدا کرتا ہے تو وہ تمہیں ان حالات سے لڑنے کی ہمت بھی دیتا ہے، ورنہ تمہیں خوشی میں تنہا چھوڑتا ہے اور نہ ہی غم میں۔ جیسے اس کی مصلحتیں سمجھنا تمہارے بس کی بات نہیں بالکل ویسے ہی اس نے تمہاری مدد کے وسیلے بھی وہاں سے بنا رکھے ہیں جو تمہاری سوچ سے باہر ہیں۔ بے شک اللہ جیسے تھام لیتا ہے تو پوری دنیا مل کر بھی اسے گرا نہیں سکتی۔ حیرت ہے جو فیصلے صرف اللہ پاک کے ہاتھ میں ہیں ان کے بارے میں بھی لوگ کتنا یقین سے کہہ دیتے ہیں کہ یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اگر اللہ نے وہ لے لیا جسے کھونے کا تم تصور نہیں کر سکتے تھے تو یقیناً وہ کچھ ایسا بھی دے گا جسے پانے کا تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ تمہاری کہانی اس لیے یہاں رک گئی ہے کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ تم اس کا اگلا حصہ خود لکھو۔ جسے تم تاخیر سمجھ رہے ہو وہ دراصل دعا کا موقع ہے، تو پھر اٹھاؤ ہاتھ اور اپنا نصیب بدل دو۔ دعا کی طرف ہم نہیں جاتے، اللہ ہی ہم سے دعا کرواتا ہے۔ اگر اللہ نے دل میں کسی چیز کی خواہش ڈالی ہے اور لب پر اس چیز کے لیے دعائیں لائی ہیں تو سمجھ جائیں وہ چیز آپ کے لیے ہی بنی ہے، بس آپ کو صبر، یقین، انتظار اور آزمائش سے گزر کر وہاں پہنچنا ہوگا۔ وہ چاہتا ہے کہ تم مانگتے رہو مجھ سے، یہ ہرگز نہیں کہ ایک چیز کے نہ ملنے پر مایوس ہو جاؤ زندگی سے۔ وہ کچھ دروازے بند کر کے ہی تو اپنی رحمت کے دروازے کھولتا ہے ہم پہ۔ دنیا کا پہلا وائرلیس فون رب نے بنایا تھا اور اس کا نام دعا ہے۔ کبھی بیٹری لائف بھی ختم نہیں ہوتی، اس کے سگنلز کبھی کم نہیں ہوتے۔ جنگل ہو یا رات کا اندھیرا، کہیں سے بھی اور کسی بھی وقت آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ جن چیزوں کا ہونا ممکن نہیں ہوتا مقدر میں، آزمائشیں ان خوابوں کو حقیقت بنانے کے لیے آتی ہیں۔ اگر اس ویڈیو نے آپ کے دل پہ اثر کیا ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ Until next time، اللہ حافظ۔